اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 24 رمضان المبارک اسلامی تاریخ، غزوہ بدر۔ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے اور خوشگوار ماحول میں لوگوں کو اسلام کی دعوت دینی شروع کی اور دور دور اس کا چرچا ہونے لگا تو لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ چنانچہ مسلمانوں کی اس بڑھتی ہوئی تعداد کو دیکھ کر کفار مکہ اپنے لیے خطرہ محسوس کرنے لگے، اس لیے انہوں نے مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے ایک تجارتی قافلے کو ابو سفیان کی سرپرستی میں سرمایہ لگا کر ملک شام بھیجا تاکہ اس کی آمدنی سے بھاری جنگی ساز و سامان خرید کر مسلمانوں سے فیصلہ کن جنگ کی جائے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی کہ ابو سفیان ایک بڑے تجارتی قافلے کو لے کر شام سے مکہ واپس آ رہا ہے جس میں جنگی سامان بھی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو آگے بڑھ کر اس قافلے کو روکنے کا حکم دیا۔ مسلمانوں کی اس پیش قدمی کی خبر ملتے ہی ابو سفیان نے مدد کے لیے قریش مکہ کو اطلاع دی۔ اس خبر کو سنتے ہی قریش مکہ ایک بڑا لشکر لے کر مقابلے کے لیے نکل پڑے۔ ابو سفیان حالات کو سمجھتے ہوئے راستہ بدل کر اپنے تجارتی قافلے کے ساتھ ساحلی راستے سے مکہ پہنچ گیا۔ ادھر قریش مکہ اور مسلمانوں کے لشکر کا میدان بدر میں آمنا سامنا ہوا، جس کے نتیجے میں غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، ستون کا رونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں کھجور کے ایک ستون سے سہارا لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ بعد میں جب ممبر تیار ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن جب خطبہ دینے کے لیے ممبر پر تشریف لے گئے تو وہ ستون بچوں کی طرح رونے لگا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے اور اس کو اپنے بدن سے چمٹایا تو بچوں کی طرح سے سکنے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ستون ہمیشہ ذکر یعنی خطبہ سنا کرتا تھا، اب جو نہ سنا تو رونے لگا۔ بخاری کی روایت ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ ایک فرض کے بارے میں رکوع اور سجدہ اچھی طرح نہ کرنے پر وعید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدترین چوری کرنے والا شخص وہ ہے جو نماز میں سے بھی چوری کر لے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز میں سے کس طرح چوری کرے گا؟ فرمایا، وہ رکوع اور سجدہ اچھی طرح نہیں کرتا ہے۔ ابن خزیمہ کی روایت ہے، ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ ایک سنت کے بارے میں شادی کے موقع پر دعا دینا۔ جب کوئی شادی کرتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مبارکبادی پر یہ دعا دیتے، بارک اللہ لکا و بارک علیکا و جمع بینکما فی خیر۔ اللہ تمہاری شادی مبارک کرے اور تم پر برکتیں نازل فرمائے اور خیر و خوبی کے ساتھ تمہارے درمیان محبت پیدا فرمائے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، اخیر رات میں عبادت کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر رات میں جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر تشریف لاتے ہیں اور یہ اعلان کرتے ہیں کہ کون ہے جو مجھ سے دعا مانگے اور میں اس کی دعا قبول کروں، اور کون ہے جو مجھ سے سوال کرے اور میں اس کو عطا کروں، اور کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے اور میں اس کو معاف کروں۔ ابو داؤد کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ دنیا کے بارے میں جو کچھ خرچ کرنا ہے دنیا ہی میں کر لو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے تم کو جو کچھ دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے اور پھر موت کو دیکھ کر کہنے لگے کہ اے میرے رب، تو نے مجھ کو اور تھوڑے دنوں کی مہلت کیوں نہ دی تاکہ خوب خرچ کر کے نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ سورہ منافقون کی آیت کا ترجمہ۔ آخرت کے بارے میں جنتی عورت کی خوبصورتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر جنت کی کوئی عورت زمین والوں کی طرف جھانک لے تو زمین اور آسمان کے درمیان تمام چیزوں کو روشن کر دے اور اس کو خوشبو سے بھر دے، اور اس کے سر کی اوڑھنی دنیا اور تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ بخاری کی روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ طب نبی سے علاج، درد سر سے حفاظت۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حمام یعنی غسل خانہ سے نکلنے کے بعد قدموں کو ٹھنڈے پانی سے دھونا سر درد سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ کنز الامال کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رنج و مصیبت کے وقت اس کی دعا قبول کرے تو اس کو چاہیے کہ آرام اور راحت میں بھی خوب سے دعا کیا کرے۔ ترمذی کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔
یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، قرض میں ہیں، بے روزگار ہیں، محتاج ہیں، ان کی مدد فرما۔ یا اللہ رمضان کریم کا حق ادا کرنے والا بنا۔ یا اللہ اپنے حلال میں سے دیجیے، اپنے حرام سے بچائیے، اپنے غیر سے بے نیاز کر دیجیے۔ یا اللہ صبر شکر اور اچھی طرح عبادت کرنے والا بنائیے، ہر خیر کی چیز میں حصہ کر دیجیے، ہر شر کی چیز سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ آپ جو بھی فیصلہ فرمایا اس کا انجام ہم سب کے لیے بہتر فرما دیجیے۔ یا اللہ جو دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرمائیے۔ یا اللہ تمام بیماریوں سے شفا کلی عطا فرمائیے برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔